قاتل کنواں اور چھلا۔ پہلی قتل کا منصوبہ بڑا شاندار تھا۔ انہوں نے لڑکی کو بڑی کامیابی سے قتل کیا، اس کا سر کاٹ کر زمین میں کہیں دفن کر دیا اور لاش بوری میں بند کر کے کنویں میں پھینک دی۔ جرم کا کوئی ثبوت نہ تھا، کوئی گواہ نہ تھا، لیکن اللہ دیکھ رہا تھا۔ پچھلے چند ماہ سے اخباروں میں اس قسم کی خبریں آ رہی ہیں کہ فلاں جگہ سے بوری بند لاش ملی۔ ان میں بعض لاشیں ایسے بھی ملیں جن کے سر غائب تھے۔ یہ لاشیں پولیس کے لیے مصیبت بن گئی تھیں۔ اس کا سر نہ ہونے کی وجہ سے ان کی شناخت ناممکن نظر آتی ہے۔ پولیس کا خیال ہے کہ یہ وارداتیں لوگوں میں دہشت پھیلانے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ قتل و غارت کی خبریں اتنی کثرت سے اخباروں میں چھپتی ہیں کہ اب لوگ انہیں نہیں پڑھتے۔ کچھ عرصہ پہلے 100 بچوں کے قتل کی خبروں نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ پرانے وقتوں میں کبھی کبھار کوئی قتل ہو جاتا تو کہرام مچ جاتا تھا۔ حیرت کی بات ہے کہ 100 سے زیادہ بچے غائب ہو گئے، پھر ایک گنجان آباد محلے کے مکان میں ان کو قتل بھی کیا گیا اور پولیس سمیت محلے دار بھی اس سے بے خبر رہے۔ اس المناک واقعے کے پیچھے جہاں پولیس کی نااہلی کا ہاتھ ہے، وہاں لوگوں کی بے حسی بھی افسوسناک ہے۔ ہمارے وقتوں میں قتل، چوری، ڈکیتی کی کوئی واردات ہو جاتی تو متعلقہ علاقے کے تھانے دار کی جان عذاب میں آ جاتی۔ انگریز افسر باقاعدگی سے روزانہ رپورٹ مانگتے اور جلد از جلد ملزم مانگتے تھے۔ میں نے شروع میں بوری بند لاشوں کا ذکر کیا ہے۔ اخبار میں بوری بند لاشوں کی خبریں پڑھ کر مجھے ایک بوری بند لاش یاد آ گئی جو میرے لیے مصیبت بن گئی تھی۔ یہ ان دنوں کا کیس ہے جب پاکستان کا تصور بھی واضح نہیں ہوا تھا۔ میں موجودہ ہندوستان کے قصبے کے تھانے کا انچارج تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا قصبہ تھا اور اس کے ارد گرد کافی گاؤں تھے۔ جرائم کے معاملے میں یہ علاقہ کافی پرسکون تھا۔ بڑا جرم مثلاً قتل اور ڈکیتی وغیرہ بہت کم ہوتا تھا، البتہ لڑائی جھگڑے اور معمولی چوری چکاری کی وارداتیں اکثر ہو جاتی تھیں۔ ایک صبح 10-11 بجے کا وقت ہوگا جب ایک قریبی گاؤں کا نمبردار تھانے میں آیا۔ اس کے ساتھ 3 لڑکے تھے جن کی عمریں 13-14 سال کے لگ بھگ ہوں گی۔ تینوں لڑکے گھبرائے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ نمبردار نے لڑکوں کو باہر کھڑا ہونے کو کہا اور خود میرے پاس آ گیا۔ یہ نمبردار ہندو تھا اور میں اسے بڑی اچھی طرح جانتا تھا۔ اس کا نام آنند رام تھا۔ میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ علاقہ ہندوؤں کی اکثریت کا تھا، لیکن مسلمان بھی خاصی تعداد میں تھے۔ تھوڑی تعداد میں سکھ بھی تھے۔ یہ تینوں قومیں مل جل کر رہتی تھیں۔ اگر کبھی ہندو اپنی اکثریت کے بل بوتے پر بدمعاشی کرنے کی کوشش کرتے تو مسلمان ان سے نمٹ لیتے تھے۔ اس ہندو نمبردار نے اندر آتے ہی تقریباً رکوع میں جا کر دونوں ہاتھ جوڑ کر مجھے سلام کیا۔ میں نے اسے بیٹھنے کو کہا تو وہ کرسی پر بیٹھ گیا اور میری خوشامد اور چاپلوسی والی باتیں کرنے لگا۔ میں نے اسے ٹوک دیا اور کہا کہ وہ جس کام سے آیا ہے اس کے متعلق بات کرے۔ اس نے جو بات بتائی وہ میں مختصر آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اس قصبے سے ایک چھوٹی سی نہر گزرتی تھی۔ جہاں جہاں یہ نہر گزرتی تھی وہاں کے لوگوں نے آبپاشی کے لیے نالے بنا لیے تھے۔ ان کے ذریعے اپنی زمینوں کو سیراب کرتے تھے۔ اس علاقے میں کنویں بھی بڑی تعداد میں تھے جن سے کھیتوں کے لیے پانی مہیا کیا جاتا تھا۔ نہری پانی کی سہولت کی وجہ سے لوگوں نے کنووں کا استعمال بہت کم کر دیا تھا۔ اس وجہ سے بہت سے کنویں بے آباد اور ویران ہو گئے تھے۔ اس ویران اور بے آباد کنووں کو ڈل کہا جاتا تھا۔ ان ویران کنووں کے اندر جنگلی کبوتروں اور دوسری نوع کے پرندوں نے گھونسلے بنا لیے تھے۔ دیہاتی لڑکے ان کنووں سے پرندوں کے انڈے اور بچے نکالنے کے لیے اکثر ان کے اندر اتر جاتے تھے۔ یہ جو 3 لڑکے نمبردار کے ساتھ تھانے میں آئے تھے ایسے ہی ایک ویران کنویں میں اترے۔ انہیں کنویں کی تہہ میں ایک بوری نظر آئی۔ کنویں میں پانی بہت کم تھا اور بوری پانی کی سطح کے اوپر تھی۔ لڑکوں نے سمجھا بوری کے اندر کوئی سامان وغیرہ ہوگا جو چوروں ڈاکوؤں نے واردات کے وقت بھاگتے ہوئے یہاں پھینک دیا۔ ایک لڑکا ذرا نیچے اترا جہاں سے بوری واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ اس نے دیکھا بوری ایک طرف سے ذرا سی پھٹی ہوئی ہے اور اس میں سے 2 انسانی انگلیاں نظر آ رہی ہیں۔ لڑکا گھبرا گیا اور بڑی تیزی سے کنویں سے باہر نکلا۔ اس نے اپنے 2 ساتھیوں کو یہ بات بتائی۔ ان تینوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس بوری کی اطلاع نمبردار کو دینی چاہیے۔
انہوں نے نمبردار آنند رام کو یہ بات بتائی تو آنند رام اسی وقت ان کے ساتھ کنویں پر گیا اور اپنی آنکھوں سے بوری کو دیکھا۔ نمبردار نے اپنے ایک آدمی کو کنویں کے پاس کھڑا کیا اور خود ان تینوں لڑکوں کو لے کر میرے پاس آ گیا۔ میں نے تینوں لڑکوں سے چند باتیں پوچھیں اور اس لڑکے سے جس نے نیچے اتر کر بوری قریب سے دیکھی تھی تصدیق کی کہ اسے یقین ہے بوری سے 3 انگلیاں انسانی انگلیاں نظر آ رہی تھیں۔ اس لڑکی نے پورے وثوق سے جواب دیا کہ وہ انسانی انگلیاں ہی تھیں۔ میں نے 2 کانسٹیبل اپنے ساتھ لیے اور نمبردار اور لڑکوں کو ساتھ لے کر کنویں کی طرف چل پڑا۔ میرا ASI ایک ہندو جوگندر پال تھا۔ وہ بڑا سمجھدار اور قابل نوجوان تھا۔ اس میں ایک خرابی تھی کہ وہ شراب پیتا تھا اور اکثر ڈیوٹی کے اوقات میں بھی داؤ لگانا نہیں چوکتا تھا۔ جوگندر پال اس وقت تھانے میں نہیں تھا، وہ تھانے کے کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا۔ میں نے محرر حوالدار سے کہا کہ جو ہی جوگندر پال آئے اسے کنویں پر بھیج دے۔ کنویں پر جا کر میں نے اوپر سے جھانک کر دیکھا، مجھے کنویں کی تہہ میں ایک بوری نظر آئی جو اوپر سے پوری طرح نظر نہیں آ رہی تھی۔ اب اس بوری کو کنویں سے باہر نکالنے کا مسئلہ تھا۔ میں نے نمبردار سے کہا کہ کسی ایسے آدمی کا بندوبست کرے جو نیچے اتر سکے۔ اس کے علاوہ میں نے اسے ایک مضبوط رسہ بھی منگوانے کے لیے کہا۔ نمبردار نے اپنا آدمی بھیج کر رسہ اور مطلوبہ آدمی بلا لیا۔ وہ آدمی ہندو تھا اور شمشان گھاٹ پر مردے جلانے کا کام کرتا تھا۔ میں نے اس آدمی کو سمجھایا کہ نیچے اتر کر بوری کے گرد رسہ مضبوطی سے باندھ دے۔ رسہ اس قدر باندھے کہ بوری کے گرد 3-4 بل دے کر مضبوط گرہ لگا دے تاکہ جب بوری اوپر کھینچی جائے تو اس سے نکل نہ جائے۔ اس آدمی نے نیچے جا کر میرے کہنے کے مطابق بڑی مہارت سے بوری کو اس طرح سے مضبوطی سے باندھ دیا۔ گاؤں کے لوگوں کو بوری میں بند پڑی لاش کی خبر ملی تو وہ بہت سے لوگ تماشا دیکھنے کے لیے اکٹھے ہو گئے تھے۔ میں نے 6-7 آدمیوں کو آگے بلایا اور انہیں رسہ کھینچنے کے لیے کہا۔ سب نے مل کر رسہ کھینچا تو بوری بڑی آسانی سے باہر آ گئی۔ بوری سے رسہ کھولا گیا اور میں نے قریب جا کر دیکھا۔ میں وہ سوراخ دیکھنا چاہتا تھا جس کا ذکر تھانے میں لڑکے نے کیا تھا اور بتایا تھا کہ اس سوراخ سے 2 انسانی انگلیاں باہر نکلی ہوئی تھیں۔ میں نے بوری کو غور سے دیکھا تو مجھے وہ سوراخ نظر آ گیا۔ اس میں واقعی 2 انسانی انگلیاں نظر آ رہی تھیں۔ میں نے بوری کے قریب بیٹھ کر انگلیوں کو دیکھا۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ یہ کسی عورت کی انگلیاں ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ بوری میں بند لاش کسی عورت کی ہے۔ میں نے موقع پر جو کارروائی کرنی تھی وہ کی اور نمبردار سے کہا کہ لاش کو تھانے پہنچانے کا بندوبست کرے۔ نمبردار نے فوری طور پر ایک بیل گاڑی کا بندوبست کر دیا۔ میں نے بوری بیل گاڑی پر رکھوائی اور دونوں کانسٹیبلوں کو بیل گاڑی پر ساتھ آنے کے لیے کہا۔ تھانہ وہاں سے زیادہ دور نہیں تھا۔ لاش کو کنویں سے نکالنے اور دیگر کارروائیوں میں 3 گھنٹے لگ گئے تھے۔ میں تھانے واپس جانے کے لیے روانہ ہونے لگا تو ASI جوگندر پال آتا دکھائی دیا۔ جب وہ میرے پاس پہنچا تو میں لاش بیل گاڑی پر رکھوا کر تھانے کی طرف روانہ کر چکا تھا۔ میں نے جوگندر پال کو ساری تفصیل سنائی۔ ہم دونوں تھانے کی طرف چل پڑے۔ تھانے پہنچ کر میں نے بوری کھلوائی اور لاش کو باہر نکالا۔ میرے کہنے پر کانسٹیبلوں نے لاش بوری سے نکالی تو لاش دیکھ کر میرے 14 طبق روشن ہو گئے اور میں پریشان ہو گیا۔ میری پریشانی یہ تھی کہ لاش کے ساتھ اس کا سر نہیں تھا۔ لاش ایک نوجوان لڑکی کی تھی۔ اس کی عمر کا اندازہ اس کے جسمانی قد و خال سے اور جلد سے اور ہاتھ پیروں کو دیکھنے سے لگایا جا سکتا تھا۔ لاش کے جسم پر ایک ساڑی لپٹی ہوئی تھی۔ یہ عام سی ساڑی تھی۔ ساڑی کا کپڑا سفید رنگ کا تھا اور اس پر نیلے رنگ کے خانے بنے ہوئے تھے۔ میں نے لاش کا نظری معائنہ کیا۔ مجھے اس کے جسم پر کوئی زخم اور خراشوں وغیرہ کا نشان نظر نہیں آیا۔ ایک چیز مجھے ایسے نظر آئی جو تفتیش میں کام آ سکتی تھی۔ یہ چاندی کا ایک چھلا تھا جو مقتولہ کے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ساتھ والی انگلی میں تھا۔ میں نے یہ چھلا اتار لیا۔ یہ عام گول چھلا نہیں تھا بلکہ اس کی گہرائی لہریے دار تھی۔ میں نے چھلا جیب میں ڈال دیا۔ لاش کی گردن کسی تیز دھار آلے سے بڑی صفائی سے کاٹی گئی تھی۔ لاش کے جسم پر ساڑی بالکل ٹھیک بندھی ہوئی تھی اور لاش کی ظاہری حالت سے بھی یہ اندازہ ہوتا تھا کہ مرنے سے پہلے مقتولہ کے ساتھ زیادتی یا کسی قسم کا تشدد نہیں ہوا۔ مقتولہ کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی تھی اور تشدد بھی نہیں ہوا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ قتل کا باعث کچھ اور ہے۔ میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ لاش کی شناخت کا تھا۔
اگر لاش شناخت ہو جاتی تو پھر تفتیش کرنا مشکل نہ تھا۔ بہرحال میں نے ضروری کارروائی کر کے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری ہسپتال بھجوا دی۔ مقتولہ کے جسم پر موجود ساڑی اسے ہندو ظاہر کر رہی تھی۔ میں نے نمبردار آنند رام سے کہا کہ وہ اپنے علاقے میں معلوم کرے کہ کسی ہندو گھر کی کوئی لڑکی غائب تو نہیں ہے۔ اس کے بعد میں نے اپنے تھانے کے مخبروں کو طلب کیا اور انہیں کہا کہ وہ ارد گرد کے دیہات میں پھیل جائیں اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ کسی کے گھر سے کوئی جوان لڑکی غائب تو نہیں ہوئی۔ اس کے بعد میں نے یہ کارروائی کرنی تھی کہ ارد گرد کے تھانوں سے یہ معلوم کرنا تھا کہ کسی تھانے میں کسی نوجوان لڑکی کی گمشدگی کی رپورٹ تو درج نہیں ہے۔ میں نے اپنے ASI جوگندر پال سے اس کی رائے پوچھی تو اس نے دو ٹوک لہجے میں کہا کہ مقتولہ ہندو ہے، اس لیے ہندو گھرانوں سے ہی اس کا سراغ مل سکتا ہے۔ دوسرے دن پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ گئی۔ میری توقع کے عین مطابق رپورٹ میں لکھا تھا کہ مقتولہ کی موت گردن کٹنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ گردن کو کسی تیز دھار آلے سے بڑی صفائی سے کاٹا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مقتولہ پر کسی قسم کا تشدد نہیں ہوا۔ رپورٹ میں یہ بھی لکھا تھا کہ مقتولہ کنواری تھی۔ یہ بات میں نے خاص طور پر نوٹ کر لی تو میں نے غور سے دیکھا تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ مقتولہ کنواری ہوگی۔ رپورٹ میں یہ بات میرے لیے حیرانی کا باعث نہ تھی۔ بہرحال میں نے مقتولہ کی بے سر کی لاش اور اس کی ساڑی جو ہسپتال والوں نے لاش کے ساتھ ایک پیکٹ میں بھجوا دی تھی، شناخت کے لیے تھانے کے صحن میں رکھوا دی۔ لاش کا چہرہ تو تھا ہی نہیں، اس لیے اس کی پہچان کیے جانا کا امکان نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس کے علاوہ مقتولہ کے جسم پر ایسی کوئی واضح نشانی یا کسی زخم کا نشان وغیرہ بھی نہیں تھا۔ مقتولہ کی ساڑی میں نے نمایاں کر کے تھانے کے صحن میں لٹکا دی۔ لوگ آ کر لاش اور ساڑی کو دیکھتے اور لا علمی کا اظہار کر کے چلے جاتے۔ لاش کی حالت بری ہو رہی تھی اور اب بدبو چھوڑنے لگی تھی۔ میں نے لاش لاوارث قرار دے کر کاغذی کارروائی کی اور دفن کرا دی۔ ساڑی میں نے بدستور وہیں لٹکتی رہنے دی۔ اس بے سر کی لاش کی شہرت ارد گرد کے دیہات تک پہنچ گئی تھی اور لوگ دہشت زدہ ہو گئے تھے۔ ہر جگہ لوگوں کی گفتگو کا موضوع اسی لاش کے متعلق ہوتا تھا۔ آج کل قتل اتنی کثرت سے ہوتے ہیں کہ خدا کی پناہ۔ اس کے نتیجے میں لوگوں کا رد عمل اور پولیس کی لاپرواہی دیکھ کر شک ہونے لگتا ہے کہ کوئی انسان نہیں بلکہ کتا بلّا مارا گیا ہے جس کی کسی کو کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ میرے سارے مخبروں کی رپورٹ ایک جیسی ہی تھی۔ کسی گھر سے کوئی نوجوان لڑکی غائب نہیں ہے۔ ایک مخبر نے ذرا الگ رپورٹ دی۔ اس نے بتایا کہ پچھلے دنوں واردات والے کنویں سے تھوڑی ہی دور خانہ بدوشوں نے ڈیرا لگایا ہوا تھا۔ اس نے شک ظاہر کیا کہ ہو سکتا ہے یہ لڑکی خانہ بدوشوں کی ہو۔ انہوں نے اسے کسی وجہ سے قتل کر کے کنویں میں ڈال دیا ہو۔ خانہ بدوش تو آج کل بھی ہر جگہ نظر آ جاتے ہیں، لیکن اس دور کے خانہ بدوش بہت خطرناک ہوا کرتے تھے۔ یہ بڑے خونخوار لوگ ہوتے تھے۔ قتل، چوری، ڈاکہ جیسے جرائم ان کے لیے معمولی سی بات تھی۔ ان کی عورتیں بڑی خوبصورت اور تیز ترار ہوا کرتی تھیں۔ یہ لوگ قبیلے کے اندر ہی شادیاں کرتے تھے اور اپنی لڑکیاں باہر نہیں بیاہتے تھے۔ اگر کوئی نوجوان لڑکی یا لڑکا قبیلے کے قوانین سے بغاوت کرتا تو اسے سخت سزا دی جاتی تھی۔ شہروں اور دیہات کے نوجوان لڑکے اکثر اوقات ان کے گرد منڈلاتے رہتے تھے، لیکن یہ عورتیں کسی کو گھاس نہیں ڈالتی تھیں۔ اگر کوئی خانہ بدوش لڑکی دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر قبیلے سے باہر کسی مرد کی محبت میں گرفتار ہو جاتی تو قبیلے والے اس پر سختی کرتے تھے۔ پھر بھی اگر وہ باز نہ آتی تو قبیلے سے بھاگنے کی کوشش کرتی تو ایسی لڑکی کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ میں نے اس پہلو پر غور کیا تو یہ بات دل کو نہ لگی۔ لڑکی کا لباس خانہ بدوشوں والے مفروضے کو غلط ثابت کر رہا تھا۔ خانہ بدوش عورتوں کا لباس خاص قسم کا ہوا کرتا تھا جو گھاگرا اور اس کے اوپر چھوٹی سی قمیض پر مشتمل تھا۔ اس کے علاوہ چاندی کے بھاری بھرکم زیورات ان کے لباس کا لازمی حصہ ہوتا تھا۔ ان ساری باتوں کو سامنے رکھ کر میں نے اپنے مخبر کے اس خیال کو مسترد کر دیا اور تفتیش کا رخ ہندو گھرانوں کی طرف ہی رکھا۔ 3 دن گزر گئے اور مجھے کوئی کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ کسی طرف سے ذرا سا اشارہ بھی نہ ملا کہ فلاں کی لڑکی غائب ہے۔ مخبر بھی ناکام ہو گئے اور کام کی کوئی اطلاع نہ لا سکے۔ میرے پاس صرف یہی ایک کیس نہ تھا، تھانے میں اور بھی بہت سے کیس زیر تفتیش تھے۔ میں نے یہ کیس عارضی طور پر اپنے ASI جوگندر پال کے سپرد کر دیا اور خود دوسرے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ 2 دنوں بعد جوگندر پال کسی کام سے ایک دوسرے گاؤں میں گیا۔
اس گاؤں کا نام اب مجھے یاد نہیں، آپ اس گاؤں کا نام بڑے اعلیٰ سمجھ لیں۔ کچھ اسی قسم کا نام تھا۔ وہاں جوگندر پال کا ایک سکھ دوست رہتا تھا، اس کا نام نشان سنگھ تھا۔ باتوں باتوں میں تھانے اور وارداتوں کا ذکر چل نکلا۔ جوگندر پال نے موقع غنیمت جانا اور نشان سنگھ سے کہا کہ وہ اپنے گاؤں میں دھیان رکھے کہ کسی کے گھر سے کوئی نوجوان لڑکی غائب تو نہیں ہے۔ پھر اس نے نشان سنگھ کو کنویں سے ملنے والی بغیر سر کی لاش کے متعلق اور اس ساڑی کے متعلق بتایا جو مقتولہ کے جسم پر موجود تھی۔ ساری بات مجھے جوگندر پال نے بعد میں سنائی۔ اس نے بڑی لمبی بات سنائی تھی جو میں آپ کو مختصر کر کے سنا رہا ہوں۔ جوگندر پال کی بات سن کر نشان سنگھ سوچ میں پڑ گیا۔ ہمارے گاؤں کی ایک لڑکی غائب تو ہے، نشان سنگھ نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، لیکن اس کے گھر والوں نے بتایا ہے کہ وہ اپنی خالہ کے ہاں رہنے کے لیے اس کے گھر گئی ہوئی ہے۔ اس کی خالہ ایک تحصیل کے بڑے گاؤں میں رہتی تھی۔ چند دن پہلے وہاں سے خط آیا کہ ان کی لڑکی جس کا نام شانتا ہے طاعون کی بیماری سے مر گئی ہے۔ کریا کرم کر دیا گیا ہے۔ شانتا کے گھر والوں نے یہاں اس کا ماتم کیا اور ساری رسمیں کی تھیں۔ یہاں میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں طاعون کی وبا عام تھی اور یہ کہیں نہ کہیں پھوٹتی رہتی تھی۔ آج کل کی طرح جدید سہولتیں اور علاج نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ مر جاتے تھے۔ یہ بیماری چوہوں کے خون میں موجود جراثیم کے ذریعے پھیلتی ہے۔ شروع میں مریض کے گلے میں ایک گلٹی نکلتی ہے اور پھر 2-3 دنوں میں متاثرہ شخص مر جاتا۔ کہیں سے افواہ بھی اڑ جاتی کہ طاعون پھیل گیا ہے تو لوگ سچ مان لیتے اور وہاں سے اپنے بال بچوں کو ساتھ لے کر کسی محفوظ مقام پر چلے جاتے تھے۔ خالہ کے گاؤں سے جب خط آیا کہ شانتا طاعون کی وجہ سے مر گئی ہے تو اس کے بڑے بھائی مندن لال نے سارے گاؤں کو یہ خبر سنائی اور شانتا کا باقاعدہ ماتم کیا۔ نشان سنگھ کی زبانی یہ ساری بات سن کر جوگندر پال کو کچھ مایوسی سی ہوئی۔ اس نے یہ رپورٹ مجھے سنائی۔ مجھے یہ سارا واقعہ کچھ غیر حقیقی سا لگا۔ اس میں کئی باتیں غور طلب تھیں۔ مثلاً اگر شانتا وہاں طاعون سے مر گئی تھی تو خالہ نے اس کے ماں باپ کو بلائے بغیر اس کی لاش کیوں جلا دی تھی؟ کیا خط ملنے کے بعد شانتا کے والدین وہاں گئے تھے جہاں ان کی بیٹی کی موت ہوئی تھی؟ یہ ایسے بہت سے سوالات میرے دماغ میں آ رہے تھے۔ میں نے ضروری سمجھا کہ شانتا کے گھر جا کر اپنی تسلی کروں۔ اگلے دن میں نے جوگندر پال کو ساتھ لیا اور بڑے اعلیٰ گاؤں جا پہنچا۔ ہم پہلے نشان سنگھ کے گھر گئے، وہ ہمیں شانتا کے گھر لے گیا۔ میرے کہنے پر اس نے دروازے پر دستک دی تو ایک نوجوان نے دروازہ کھولا۔ میں اور جوگندر پال دروازے سے ذرا ہٹ کر کھڑے ہوئے تھے۔ وہ نشان سنگھ سے باتیں کرنے لگا۔ اچانک اس کی نظر ہم دونوں پر پڑ گئی۔ ہم دونوں وردی میں تھے۔ جو ہی اس کی نظر ہم دونوں پر پڑی، اس کو واضح طور پر جھٹکا سا لگا اور اس کے چہرے کے تاثرات یکدم بدل گئے۔ ان تاثرات میں خوف کا عنصر صاف نظر آ رہا تھا۔ پھر وہ اندر چلا گیا۔ نشان سنگھ نے بتایا کہ یہ شانتا کا بھائی آنند لال ہے۔ بڑے بھائی کا نام مندن لال، وہ اس وقت گھر میں نہیں تھا۔ راستے میں آتے ہوئے نشان سنگھ نے مجھے بتایا تھا کہ دونوں بھائی مل کر پرچون کی دکان چلاتے ہیں جو نزدیکی قصبے میں ہے۔ تھوڑی دیر بعد آنند لال نے بیٹھک کا دروازہ کھولا اور ہمیں اندر لے گیا۔ میں، جوگندر پال اور نشان سنگھ اندر بیٹھ گئے۔ آنند پال ہمارے سامنے کھڑا ہو گیا۔ صاف لگ رہا تھا کہ وہ ہمارے آنے سے بڑا پریشان اور خوفزدہ ہے۔ میں نے اسے دلاسا دیا اور اس کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیں۔ اس کا خوف کچھ کم ہو گیا اور وہ میرے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ آنند لال نے بتایا کہ اس کا باپ مر چکا ہے اور ماں گھر میں بیمار پڑی ہے۔ آنند لال کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، جبکہ بڑے بھائی مندن لال کی شادی ہو چکی تھی۔ اس کی ایک 6-7 سال کی بچی تھی۔ اس کے بعد ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ مندن لال کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ بڑے بھیا اس وقت دکان پر ہوتے ہیں، آنند لال نے کہا۔ پہلے ٹائم پر وہ دکان پر بیٹھتے ہیں اور دوپہر کے بعد میں جا کر انہیں گھر بھیج دیتا ہوں۔ سنا ہے تمہاری ایک بہن بھی ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جی تو دوستوں، کہانی کا اگلا حصہ سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں بہت جلد اس کی اگلی قسط کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔